صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ ترین سنیے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطے میں مقبوضہ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے امریکی صدر کے کردار پر زور دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا غیر انسانی محاصرہ اور لاک ڈاؤن 110 روز سے جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دعووں کو سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج نے 5 اگست سے اب تک 36 کشمیری شہید، 852 کو زخمی جبکہ تقریباً 15,000 افراد کو گرفتار کیا۔ ادھر جموں خطے سے تعلق رکھنے والی آزادی پسند تنظیموں نے اسلام آباد میں منعقدہ اپنے اجلاس میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کی مذمت اور بھارتی لاک ڈاؤن پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو غیر یقینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر کیسے آ سکتی ہے جب ہزاروں کشمیری اپنی سیاسی قیادت سمیت طویل عرصے سے حراست میں ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی بھارتی حکومت پر شدید تنقید کی۔ پینتھرس پارٹی کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر بھیم سنگھ نے بھارتی وزیر داخلہ کے بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکمران مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھارتی پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی میں بین الاقوامی کانفرنس کے مندوبین نے بھارت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نافذ فوجی محاصرے کو ختم اور تنازع کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل کریں۔ 2 روزہ کانفرنس جس کا موضوع تھا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے امن کو لاحق خطرات اور عالمی برادری کا کردار، انقرہ میں ختم ہو گئی۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کمیشن کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے حالیہ رپورٹ اہم ہے۔ تازہ ترین ختم ہوا۔ انتہا پسند مودی کی بے رحمانہ پالیسیوں کے خلاف رفتہ رفتہ پورا بھارت جاگ رہا ہے۔ پہلے بھارت کے اہل دانش جاگے، پھر بعض امیر صحافیوں میں سے کچھ کی غیرت جاگی اور اب بھارت کے عام لوگ بھی حق اور سچ کے حق میں کھل کر بولنے لگے ہیں۔ حال ہی میں ایک مظاہرے میں ایک بھارتی طالبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت کی غربت، بھوک، افلاس، بے روزگاری اور مہنگی تعلیم کو اصل مسائل گردانا۔ اس نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ رام مندر پہ خوش رہنے کا جو ان کا ایجنڈا ہے تو یہ چلا رہے ہیں۔ چھاتر کبھی رام مندر سے خوش نہیں ہوتے۔ ہمیں جاب چاہیے، ہمیں بھوک مری سے آزادی چاہیے، جو غریب چھاتر پڑھ رہا ہے اسے اس چیزوں سے آزادی چاہیے۔ ہمیں مندر کا گھنٹہ نہیں بجانا ہے، ہمیں پڑھائی کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ انہیں کیوں نہیں دکھتا ہے؟ آپ ڈیبیٹ میں بھی دیکھ لیجیے نا، نیوز میں جتنا چلتا ہے آپ کا 80 ڈیبیٹ ہو جاتا ہے رام مندر پہ، مسجد پہ، ہندوستان پہ، پاکستان پہ، جاب پہ ایک بھی کیوں نہیں؟ اکنامک کرائسس جو ہے اس پہ کیوں نہیں؟ کہ اس کے اوپر آپ بات کریں گے تو لوگ آپ سے سوال پوچھ دیتے ہیں، سوال کھڑا کرتے ہیں اس کرنٹ رجیم پہ۔ جن کے پاس کروڑ کروڑ ہے نا، لاکھ لاکھ ہے، وہ 100 روپے کا درد نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے ہم 100 روپے بھی کماتے نا تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ آپ کے لیے 1000 لاکھ بہت کم ہوں گے پر ہمارے لیے 100 روپے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ 10 روپے اور 300 روپے کی لڑائی نہیں ہے، شکشا ایک مولک ادھیکار ہے، یہ سنویدھان بچانے کی لڑائی ہے۔ بھارت کے اصل مسائل انتہا پسندی، غربت، بے روزگاری اور تعلیم ہیں۔ جب تک ان مسائل کو گمبھیر مان کر حل نہیں کیا جائے گا، بھارت دن بدن اپنی منزل سے دور اور تباہی کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔